اچھا جی، فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، گورنر خیبر پختونخوا۔ فیصل صاحب، عمران خان کی صحت کے معاملے پر تحریک انصاف کا ایک موقف ہے، تحفظات میں ہیں، جو نیچرل سی بات ہے اوبویسلی۔ خیبر پختونخوا میں اسی لیے احتجاج بھی ہوا، سڑکیں وغیرہ بند کی گئیں۔ یہ احتجاج تو ان کا جمہوری حق ہے، اس پر تنقید کیوں ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عوام کی مرضی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت دے، لیکن صحت کا جو ہے وہ اس پہ جو پالیٹکس کرنا، اگر آپ کہیں کہ جی دیکھیں وہ ان کی صحت ہے اور ان کی آنکھ کا ایشو ہے تو ان ڈاکٹرز نے کرنا ہے، اس سے احتجاجوں سے، دھرنوں سے، روڈ بند کرنے سے نہ ان کا علاج ہونا ہے، نہ ان کی جو ہے صحت میں بہتری آنی ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ مطلب ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم گئی ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ بھی بنائی ہے اور رپورٹ پیش کی ہے، میڈیا کے ذریعے میں دیکھا ہے کہ ان کی صحت جو ہے، ان کی جو ہے آنکھیں جو ہے وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر ہوئی ہیں۔ یہاں پر چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کی کال نہیں دی ہے بلکہ خود لوگ نکلے ہیں۔ اگر خود لوگ نکلے ہیں تو پھر تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے امن و امان قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کریں اور روڈز کھولیں، لیکن یہاں پر سرکاری مشینری اور پولیس جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ پش پناہی کر رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جنہوں نے روڈ بلاک کیے ہیں، حالانکہ ایک مٹھی بھر عناصر ہے جنہوں نے روڈ بلاک کیے ہیں، کوئی اتنے بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں۔ آپ یہاں پر کے پی ہاؤس کے باہر دیکھیں، آپ پہلے پارلیمنٹ لاجز میں تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، یا پارلیمنٹ میں دیکھیں ساری ڈران یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ روڈوں پر نکل آئیں۔ تو لہٰذا اس چیزوں سے جو ہے وہ علاج نہیں ہونا، وہ ایک میڈیکل ٹیم نے کرنا، اور میڈیکل ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم بھی دعا گو ہیں۔ اچھا کنڈی صاحب، تحریک انصاف کہتی ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا ایشو حکمران یا وفاقی حکومت جس کے نمائندے آپ خود بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، یہ اعتراضات غلط ہیں، سیاست کی جا رہی ہے، تو کیا وفاقی حکومت کا یہ موقف ٹھیک ہے یا کہیں ان سے بھی اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں آپ کے خیال میں غلطی، کوتاہی ہوئی ہے؟ دیکھیں، وہ تو یہ الزامات لگائیں گے، اب 70+ ایک شخص ہو تو ڈیفینیٹلی اس کی نظر کمزور ہونی ہے۔ ہم خود بھی جو ہے وہ ریڈنگ گلاسز استعمال کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے، تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ وفاقی حکومت نے ان کی نظریں کمزور کی ہیں اور وہ کیوں جو ہے وہ ان کی ایج بڑھ رہی ہے، اور جو جس طریقے سے ہر شخص کو جو ہے ڈیفینیٹلی آئی سائٹ کا ایشو ہوتا ہے، اور اس پہ کہنا ہے کہ جی وفاقی حکومت نے کیا یہ چیزیں کر رہی ہے، وفاقی حکومت ان کا علاج کر رہی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ پراپر اس کا علاج ہو، اور اس کا علاج ہو اور وہ ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ کہیں کہ جی NRO دے دیا جائے یا ان کو باہر نکال لیا جائے یا چیزیں کی جائیں تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ایک سوال علی امین گنڈاپور کے حالیہ بیانات کے بعد کی صورتحال پر بھی بنتا ہے۔ آپ نے تحریک انصاف کے دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے، آپ کی نظر میں کیا علی امین واقعی سہیل آفریدی سے بہتر تھے؟ مطلب تھوڑا سا اگر آپ کمپیریزن دیں۔ دیکھیں، وہ تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار کون ادا کر رہا تھا، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے ان کو وہ علی امین کو ہٹائیں گے، اور ان کو پتہ جب چلا، اب وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ اچھا بچہ تھا اپنے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا، اور انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اور میرے چیزیں جو میں جو کہتا تھا وہ سنتے بھی تھے، اور میرے جو ہے وہ چیزوں کو مسئلے حل نہیں کرتے۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو لانچ کرنے کی کوشش کی سیکنڈ ٹائم، وہ میزائل میرے خیال میں کہ وہ وہیں پہ ٹھس ہو گیا، وہ لانچ نہیں ہو سکیا۔ انہوں نے جس طریقے سے مختلف لوگوں پہ الزامات لگے، اور پھر مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اختیار کس کے پاس ہے، آئی چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے، یا ان کے پارٹی کے چیئرمین کے پاس ہے گور علی خان صاحب کے پاس ہے، یا لیڈر آف دی اپوزیشنز دو ہیں ان کے پاس ہے، یا ان کی بہنوں کے پاس ہے۔ مطلب پی ٹی آئی کی مختلف فرینچائز بازار میں گھوم رہی ہیں، اتھینٹک فرینچائز کا کوئی پتہ نہیں کون سی اتھینٹک فرینچائز ہے جس کے ساتھ بات کی چیز ہے۔ ہر کوئی جو ہے اپنا ایک بیان انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنی طرف جو ہے اس چیز کو لے کے جا رہا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج جو احتجاج ہے کے پی ہاؤس کے باہر بھی 10-15 لوگ بیٹھے ہیں، ادھر 20-25 لوگ بیٹھے ہیں، ہر جگہ جو ہے 20 سے 30 لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے ہمیشہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا، ٹی وی پروگرام میں، کہ یہ صرف ایک جو ہے وہ قیدیوں کی جو ایک وین ہے اس کی مار ہے۔ جس جگہ پہ بھی روڈ بند ہے، ایک قیدیوں کی وین بھیجے، اس میں سارے لوگ آ جائیں گے، بلکہ اس میں اور بھی جگہ ہوگی لوگوں کو بٹھانے کی، اتنے لوگ نکلے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو روڈز انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں
ان کے پش پہ جو ہماری پولیس اور ہماری سرکاری مشینری کھڑی ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ کتنی دیر تک یہ روڈ بند کر سکتے ہیں۔ تو پولیس وہاں سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو سڑکیں بند کرنے میں۔ اب تو پشاور ہائی کورٹ کا بھی ڈائریکٹو سامنے آ گیا۔ گورنر صاحب، آپ گورنر ہیں، ایک صوبہ جہاں دہشت گردی کا ایشو ہے وہاں سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اٹینشن کس طرف ہے۔ آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں؟ آپ کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ پولیس کیونکہ صوبائی حکومت کے انڈر ایکشن کس چیز پہ لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، یہاں پر ٹیررزم ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے ابھی کل باجوڑ میں جو ایک افسوسناک پیش آیا، اس کے ساتھ بنو میں آیا، اس سے پہلے آف اینڈ آن خیبر پختونخوا کے مختلف مرکز ڈسٹرکٹس میں اور سیٹلڈ ایریا میں جو ہے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہاں ہمارے فوج کے نوجوان ہوں یا پولیس کے نوجوان ہوں یا ایف سی ہوں، ان کے نوجوان یا آفیسرز ہوں، تمام وہ جو ہے اپنے جو ہے وہ شہادت دے رہے ہیں، ان کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ آپ دیکھیں کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بیٹھ کر دھرنا دیے ہوئے ہے کہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے یا ان کا علاج کرایا جائے، فلاں ڈاکٹر سے کرایا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا صوبہ جو اس وقت دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ آپ گورننس کے ایشو دیکھیں، چیزیں دیکھیں، اگر آپ کی کابینہ یہاں پر بیٹھی ہو تو صوبہ کس نے چلانا ہے؟ اس وقت ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں اور ہم جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو جو ہے ایک کنوکٹڈ شخص ہے، آپ ان کو رہا کریں یا ان کا علاج کریں یا ان کی ملاقات کریں۔ تو ایک ایسے ڈیمانڈز ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ پورا کرنا شاید ہی ہو، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ علاج ان کا ہو رہا ہے اور پراپر ڈاکٹر سے ہو رہا ہے، اور ہم امید ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ کورٹ، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ تھے۔